قوم لوط ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو گئی جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہیں کی تھی۔ انہوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا، کون سا جرم کیا تھا کہ اللہ نے ان پر بدترین عذاب نازل کر دیا؟ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے، یعنی لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ لوط علیہ السلام کے والد کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کی پرورش کی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ سدوم شہر اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان واقع ایک انتہائی زرخیز اور متمدن علاقہ تھا جو بے انتہا خوبصورت اور قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ یہاں کی زمین اتنی زرخیز تھی کہ یہاں کثرت سے مختلف انواع و اقسام کے اناج، پھل اور میوے پیدا ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شہر سدوم کی خوبصورتی دیکھنے اور تجارت کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس شہر کا رخ کیا کرتے تھے۔ کثرت سے مسافروں کی آمد نے اہل سدوم کو تکبر میں ڈال دیا اور وہ لوگ مسافروں کی آمد سے تنگ آنے لگے، اور پھر اہل سدوم نے مسافروں سے ہر قسم کی اخلاقی اور قانونی برائی کا آغاز کر دیا۔ وہ لوگ مسافروں کو مہنگے داموں اناج اور میوے فروخت کرتے، سر عام دھوکے بازی کرتے، ان کے رہنے کے لیے مسافر خانوں کا بھاری کرایہ وصول کرتے اور یہاں تک کہ مسافروں کا مال بھی لوٹنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر شیطان لعین کو موقع مل گیا اور وہ ایک بوڑھے کی شکل میں اہل سدوم کے پاس پہنچا اور لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مسافروں سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہو تو میری بات غور سے سنو اور جو مشورہ میں دیتا ہوں اس پر عمل کرو۔ شیطان نے ان لوگوں سے کہا کہ جو بھی مسافر تمہاری بستی میں آئے تم اس سے زبردستی بدفعلی کرو، اس کے بعد وہ لوگ تمہاری بستیوں میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اور اس طرح ان لوگوں نے شیطان لعین کی بات مانتے ہوئے اس فعل بد کو اپنا لیا۔ اب جو بھی مسافر اس بستی میں آتا تو یہ لوگ زبردستی اس سے بدفعلی کرتے، یہاں تک کہ یہ لوگ اس عمل کے اتنے عادی ہو گئے کہ یہ اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور اس پر فخر بھی کرتے۔ ان کا کوئی بھی تہوار اور کوئی بھی محفل ہم جنس پرستی کے اس گھناؤنے فعل کے بغیر ادھورا سمجھا جاتا تھا۔ خاص کر مسافروں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا آ جاتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بناتے اور سر عام بدفعلی کرتے۔ الغرض یہ کہ یہ قوم اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہیں شیطان کے اس گھناؤنے فعل میں پھنسا دیکھ کر توحید کی دعوت دی اور انہیں اس گھناؤنے فعل سے منع کیا اور توبہ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا تم بدکاری کیوں کرتے ہو؟ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر شہوت حاصل کرنے کے لیے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، تم انتہائی بد اخلاق اور احمق لوگ ہو۔ اور لوط علیہ السلام نے اہل سدوم کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کچھ یوں آیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم ایسا شرمناک، فحاشی اور بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے تو دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد سے گزر چکے ہو۔ لوط علیہ السلام کی یہ نصیحت سن کر ان کی قوم کے لوگوں نے سرکشی اور تکبر میں مبتلا ہو کر جواب دیا کہ اگر تم نے ہمیں نصیحت کرنا نہ چھوڑی اور یوں ہی ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ لیکن لوط علیہ السلام نے اپنی تبلیغ جاری رکھی اور اہل سدوم کو واضح و نصیحت کرتے رہے۔ تلمود میں اہل سدوم کے حالات کے بارے میں لکھا ہے، یہ لوگ اپنی روزمرہ کے معاملات میں سخت ظالم اور دھوکے باز تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کی بستی سے بخیریت نہیں گزر پاتا اور کوئی بھی غریب ان کی بستی سے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی قیمت ادا کیے بغیر حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی باہر کا آدمی فاقوں کی وجہ سے ان کی بستیوں میں مر جاتا تو یہ لوگ اس کے کپڑے بھی اتار لیتے اور اسے دفن کر دیتے۔ ان کی بستی میلوں تک پھیلی ہوئی تھی جس کے رہائشیوں کی تعداد لاکھوں میں تھی اور تقریباً پوری بستی ہی ان سب جرائم اور بدفعلی میں مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک دن اہل سدوم نے لوط علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، وگرنہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ نے اب تک ان کی بدکاریوں اور فحاشیوں کے باوجود انہیں ڈیل دے رکھی تھی، لیکن ان کے اس مطالبے کے بعد ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ لہٰذا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 اور فرشتوں کے ہمراہ قوم لوط کی طرف بھیجا۔ یہ فرشتے انتہائی خوبصورت و حسین نوجوانوں کی شکل میں اس بستی میں داخل ہوئے اور لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بنے۔
لوط علیہ السلام ان نوجوان حسین لڑکوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور سوچنے لگے کہ اگر ان کی قوم کو ان لڑکوں کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ لوگ ان کے ساتھ بھی بدفعلی کا گھناؤنا فعل انجام دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا وہ منافقوں میں سے تھی۔ اس نے اہل صدوم کو جا کر یہ خبر دے دی کہ 3 نوعمر لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں اہل صدوم نے لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور نوجوانوں کی حوالگی کا مطالبہ کرنے لگے تاکہ وہ لوگ ان کے ساتھ بدفعلی کر سکیں۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے جائز ہیں اور زیادہ پاکیزہ ہیں۔ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو۔ لوط علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے جواب دیا، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور جو ہماری اصل حاجت ہے اس سے بھی تم بخوبی واقف ہو۔ یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اور نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت گھبرائے ہوئے تھے اور اپنے مہمانوں کے سامنے بہت شرمندہ تھے کہ جو بدکاری ان کی قوم ان نوجوانوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ لوط علیہ السلام کی اس گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے جبریل علیہ السلام نے رات سے پردہ اٹھایا اور کہا، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی رات کا کچھ پہر باقی ہے تو اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی شخص ہرگز پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ دوسری طرف اہل صدوم کے لوگ لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے کو توڑ کر گھر میں داخل ہو گئے تو جبریل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے، ان کی آنکھوں کے ڈیلے باہر نکل آئے۔ ناظرین، سورہ ہود میں ہمیں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ملتی ہے کہ اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام نے فرشتوں کو پہچانا نہیں تھا اور وہ انہیں نوجوان ہی سمجھ رہے تھے، اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وضاحت سن کر لوط علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور رات ہی اپنے گھر والوں کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور عذاب الہی کا شکار ہو گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور بلندی پر لے جا کر زمین کی طرف پٹک دیا۔ اس کے بعد قوم لوط پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام درج ہوتا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو وہ لوگ پاش پاش ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت کا نشان بنا کر ان کی باقیات کو محفوظ رکھا تاکہ لوگ ان کے اس انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی اور ہلاکت کا ذکر سورہ عنکبوت کی 35ویں آیت میں کچھ اس طرح کیا ہے، غرض ہم نے اس بستی کو ایک کھلا ہوا واضح نشان عبرت بنا کر چھوڑا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ناظرین، حال ہی میں امریکی ماہرین آثار قدیمہ نے 10 سال کی جستجو کے بعد یہ بتایا ہے کہ انہوں نے قوم لوط کی باقیات اور تباہ ہونے والے شہر کو اردن میں دریافت کر لیا ہے۔ امریکی آثار قدیمہ کے ماہر اسٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ صدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی۔ اسٹیون کولنز کا مزید یہ کہنا تھا کہ شہر کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ صدوم شہر تباہ ہوا تو لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے اور اچانک ہی ناگہانی آفت نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، اہل صدوم جنہیں پتھر کا بنا دیا گیا تھا، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلہ بھی شامل تھی، آج تک ان کے بت بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان رہیں گے۔ دوستوں، آج کے دور میں اس بدکاری اور بدفعلی کو قانونی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یورپی ممالک اس بدفعلی کے عمل میں مکمل گرفتار ہوتے جا رہے ہیں، جو کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ قوم لوط کے اس بھیانک انجام سے ہمیں بھی عبرت پکڑنی چاہیے اور صرف خود ہی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی ترغیب اور نصیحت کرنی چاہیے۔ ناظرین، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نصیحت ملی ہوگی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس گھناؤنے اور شرمناک فعل سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔